بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسرائیل نے ہار مان لی، فلسطین نے اسرائیل کی تباہی مچا دی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اعتزاز احسن کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے متعلق، جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اس وقت لندن میں موجود ہیں اور پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے انہوں نے کہ میں ملک پاکستان واپس آ رہا ہوں 21 اکتوبر کے دن۔ جیسے انہوں نے اعلان کیا، مسلم لیگ نون نے ان کے استقبال کی تیاریاں تیز کر دیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں پاکستانی عوام کا رسپانس اچھا ملا یا برا ملا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ رسپانس کچھ اچھا نہیں مل رہا تو ناظرین اکرام انہوں نے پھر اب نیا جو ہے وہ قدم اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے جو پنجاب بھر میں اپنے کنونشن، جو جلسے، جو ریلیاں تھیں، سب کو ملتوی کر دیا۔ وجہ کیا بتائی کہ ہماری اب پوری توجہ صرف اور صرف 21 اکتوبر کے جلسہ پر مرکوز ہوگی جو لاہور میں مینار پاکستان میں ہم نے 21 اکتوبر کو کرنا ہے، جس میں نواز شریف صاحب بھی باقاعدہ شامل ہوں گے اور اپنی تقریر فرمائیں گے۔ تو یوں ناظرین اکرام، نون لیگ نے اپنے تمام پنجاب کے جلسے، جلوس، ریلیاں جو ہیں وہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب نے بڑا بیان دے دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لندن میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اعلان تو انہوں نے کر دیا کہ ملک پاکستان میں واپس جا رہا ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ چور دروازے سے حکومت میں آنے کی تگ و دو کی ہے، کوشش کی ہے۔ یہ ناظرین اکرام اعتزاز احسن صاحب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج پھر اپنے بیان پر قائم ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر یہ سائفر والا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، آئین پاکستان کے تحت اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے، اور جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو اس طرح کا اگر کوئی کیس سائفر کی طرح کا خطوط آ جائے یا اس طرح کی کوئی پرائیویسی آ جائے جس سے ملک کا نقصان ہونا ہو، وہ پاکستانی قوم کو اس کے متعلق بتانے کا پابند ہے، اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سائفر والا کیس تھا، ملک پاکستان میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس کے متعلق 2 دفعہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے ان کے اجلاس بھی بیٹھے ہیں، تو اس میں صاف ظاہر ہے، تسلیم کیا گیا کہ مداخلت پاکستان میں کی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ملک پاکستان کی عوام کو اس خط کے متعلق بتایا تو انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ پاسداری کی ہے۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو یوں عمران خان صاحب پہ سرے سے یہ سائفر والا کیس بنتا ہی نہیں۔ اب جو حکومت چل رہی ہے، نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، بقول اعتزاز احسن صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ نگران حکومتیں نہیں بلکہ یہ بروپیے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ بروپیے ہیں۔ آئین پاکستان میں 90 دن سے اوپر ایک دن بھی نگران حکومت کا وجود باقی نہیں دکھائی دیتا، لیکن یہ ایک بروپیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بگوڑے اشتہاری ہیں، سزا یافتہ ہیں، ان کو کوئی پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ ان کی بیل ہو جائے، یعنی ضمانت ان کی ہو جائے۔ انہوں نے جیسے ہی ملک پاکستان میں آنا ہے، ملک پاکستان کے قانون کے تحت ان کو سیدھا جیل لے جایا جائے گا۔
جی ہاں ناظرین اکرام، یہ اعتزاز احسن صاحب کا بڑا بیان ہے کہ ملک پاکستان کے قانون میں یہ واضح ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، اشتہاری ہیں، بگوڑے ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے ملک پاکستان کے قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا اور سیدھا جیل بھیج دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، قانون دان ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، یوں انہوں نے بڑا بیان دیا ہے۔ خان صاحب کے متعلق بھی انہوں نے بیان دے کر بتا دیا ہے کہ ان کو سزا بنتی ہی نہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے متعلق انہوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان آنے کا انہوں نے اعلان تو کر دیا لیکن کامپین ٹانگ رہی ہیں، اور قانون پاکستان کے تحت وہ سیدھے پاکستان آتے ہی جیل جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون پریشان ہے۔ ایک تو عوام ان کے کال پہ لبیک نہیں کہہ رہی، دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں جلسے کرواتے ہیں، جلسوں کا اعلان کرتے ہیں، جہاں جلسہ ہوتا ہے یا ورکرز کنونشن ہوتا ہے، تو لوگ کھانا تو ان کا کھاتے ہیں لیکن نعرہ جنون کا لگاتے ہیں، کھانا ان کا کھاتے ہیں، نعرے عمران خان کے لگاتے ہیں۔ تو یوں بھی ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر جانا کہ خرچہ کروا رہے ہیں ہم ہیں اپنے پارٹی قائدین کا، پارٹی جو ہمارے ورکرز ہیں، رہنما ہیں، ان کا خرچہ کروا رہے ہیں، تو اس کے باوجود لوگ کھاتے ہمارا ہیں، گن خان صاحب کے گاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ خرچے بھی نہ کروائیں اور اپنی جگ ہنسائی بھی نہ کروائیں، تو اپنے جلسے جلوس جو ہیں فی الحال ملتوی کر دیں۔ تو انہوں نے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام اسرائیل کی۔ اسرائیل نے صاف نظر آ رہا ہے کہ فلسطین سے جنگ میں ہار تسلیم کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ آپ کو علم ہے پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، تو جب کوئی بھی ملک دیکھتا ہے کہ میرے پلے اب کچھ نہیں رہا، تو آخری آپشن اس کا یہی ہوتا ہے کہ پھر جس کے پاس ایٹم بم ہے کہ ایٹم بم چلا دو، یا ہم نہیں یا وہ نہیں۔ یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اب غزہ کی پٹی پہ باقاعدہ فاسٹ فورس بمبوں کا گرانا شروع کر دیے، فاسٹ فورس بم گرانا شروع کر دیے ہیں غزہ میں، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں ناظرین اکرام۔ جہاں پہ وہ گرا دیا جائے وہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہاں زندہ رہنا لوگوں کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ شروع کر دیے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو حماس نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی ہے۔ 22 محاذوں پر ناظرین اکرام ذرائع خبر دیتے ہیں کہ 22 محاذوں پر صرف اور صرف حماس نے ان کو بزی رکھا ہوا ہے، انگیج رکھا ہوا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ حماس جو ہے وہ 22 محاذوں پر اکیلی ان کا مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں شام نے بھی باقاعدہ اس جنگ میں اپنی شمولیت اختیار کر لی ہے، اردن نے، لبنان نے، ایران نے اور ترکی کے صدر نے بھی بیان دے دیا باقاعدہ فلسطین کے حق میں کہ ہم فلسطین کے جو حقوق ہیں ان کی بحالی تک ان کی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، شام نے بھی باقاعدہ اب اطلاع یہ ہیں کہ شام سے بھی باقاعدہ داغے جا رہے ہیں میزائل اسرائیل میں۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں تو اسرائیل بالکل یہ نہیں دیکھ رہا، جو جنگی قوانین ہیں ان کا بالکل بھی احترام نہیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا۔ شہری آبادیوں پر وہ گولہ باری کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، لیکن اس کی نسبت اگر دیکھیں تو فلسطین جو ہے وہ شہری آبادیوں کو پہلے اعلان کر رہے ہیں، جو جنگی اصول ہوتے ہیں خالی کروا رہے ہیں، پھر وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اب جو اسرائیل کا اسکلان شہر تھا غزہ کی پٹی کے قریب، اس پہ بھی باقاعدہ حماس کے مجاہدین نے قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے بھی شہری یہاں ہیں وہ نکل جائیں۔ تو ناظرین اکرام، آج تیسرا دن ہے اس جنگ میں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مجاہدین حملہ کر کے واپس چلے جاتے تھے، اسلحہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ حماس کے پاس مکمل اسلحہ موجود ہے، راکٹ موجود ہیں، باقاعدہ وہ حملہ کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، جو اطلاع غیر ملکی میڈیا دے رہا ہے وہ اس وقت بہت کم تعداد میں بتا رہا ہے کہ کتنے ہلاک ہوئے ہیں اسرائیل کے۔ جو ان کے بتانے کے مطابق ہے تو کم و بیش 1300 کے قریب جو اسرائیل کے شہری اور فوجی ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس وقت تک، لیکن یہ بھی ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ یہ بہت کم تعداد میں بتایا جا رہا ہے۔
لیکن دوسری جانب فلسطین کی تباہی زیادہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر کہیں کہ یہ پوری جنگ اب مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے تو یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ اسی طرح پھیلتی جا رہی ہے، تمام اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اسرائیل نے خوف کے مارے، اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے، اپنی تباہی کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ امریکہ سے مدد طلب کر رہی ہے، اور امریکہ نے ایک بحری بیڑا بھی پہنچا دیا ہے باقاعدہ اسرائیل میں۔ اور دوسری جانب روس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا جنگ میں تو ہم بھی فلسطین کا پورا جنگ میں ساتھ دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ترکی کے صدر جو ہیں اردوغان، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس طرح ہم نے کھلی چھٹی دے دی اسرائیل کو تو اسرائیل پھر ہمارے خانہ کعبہ پہ بھی حملہ کرنے کا سوچنا شروع کر دے گا، بلکہ کرنے کی یہ ہمت کرے گا۔ تو اس کو یہاں پہ روکنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھیں تو فلسطین نے اس وقت جو ان کی اقسام بریگیڈ ہے، حزب اللہ، حماس، یہ تمام بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جو جدید ٹیکنالوجی رکھتی ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کو تگنی کا ناچ نچانا شروع کر دیا ہے حماس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔